ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے، کافی دفعہ میرے ساتھ بھی یہ ضابطہ ہوا، مشورہ یا اس طرح سے، یہ جوانوں اور نوجوانوں کا خاص طور پہ شاید پسندیدہ موضوع ہو، یہ رشتے کا جو معاملہ ہوتا ہے، شادی کا جو معاملہ ہوتا ہے، رشتہ کرنا ہے۔ رشتے کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ اچھا آ جائے تو بس جی اللہ پہ توکل کر کے چلو جی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ایسے پھنسے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ مجھے یاد ہے یہ ایک دفعہ ہم مشہد میں تھے، ایک ایرانی طالب علم تھا، مجھ سے جونیئر تھا، یعنی تو ہم اکٹھے، وہ بھی زیارت کے لیے آیا تو ہم بھی ادھر وہیں پہ آشنا ہوئے آپس میں۔ تو اس نے ایک دن ایک سینئر ہونے کے ناطے مجھ سے مشورہ کیا، اس نے کہا میں نے ایک ہمارے خاندان میں رشتہ تھا اور میں نے اس کا استخارہ کروایا، اور استخارہ آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا، اور استخارہ بہت اچھا آیا، ہم نے ہاں کر دی۔ اب جب قریب ہونا شروع ہوئے ہیں آہستہ آہستہ، اب وہ حالات کھول رہے ہیں کہ یہ تو بڑی غلط جگہ رشتہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ ادھر سے استخارہ بھی بہت اچھا آیا ہے، ادھر سے حالات بھی ساتھ چلنے والے نظر نہیں آ رہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے استخارے سے پہلے مشورہ کیا تھا کسی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب مجھے پتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اب میں کہوں گا شاید اس کے اوپر اثر نہ ہو، چونکہ استخارہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور وہاں پہ بہت اچھا آیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، آیت بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی مشہد مقدس میں موجود تھے، صبح حرم تشریف لاتے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کل مثلا صبح جب آغا آئیں تو جائیں ان سے پوچھیں کہ میں نے اس طرح سے استخارہ کروایا تھا آپ سے بغیر مشورے کے، پہلے آپ کو مشورہ نہیں کیا تھا، ایک رشتے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا مشورہ کرے، وہ نہیں کیا تھا، تو آیا یہ استخارہ اب میں کیا کروں؟ اور مجھے پتا تھا چونکہ میں ان سے پہلے سن چکا تھا استخارے کی عظمت اور فضیلت اور استخارے سے پہلے مشورے کی اہمیت۔ ان کا ظاہر جملہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اول استشارہ بعد استخارہ، پہلے مشورہ کرو، اگر مشورہ جو اہل علم ہیں، اہل معرفت ہیں، جو بھی مسئلہ ہے جس میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو، اس معاملے کو جو جاننے والے لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ اگر آدھے کہتے ہیں یہ کام کرو، آدھے کہتے ہیں نہ کرو، اور تم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہو، مشوش ہو جاتے ہو، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہو، پھر استخارہ کرو۔ اگر سارے کہتے ہیں یہ کام کرو تو پھر اللہ پہ توکل کر کے وہ کام کرو، استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا سارے کہتے ہیں یہ کام مت کرو، نقصان دہ ہے، پھر بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، استخارے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اللہ پہ توکل کر کے تو اس پہ عمل کریں۔ اور اگر مشورہ کیے بغیر استخارہ کرتے ہو تو یہ توکل نہیں ہے، یہ سستی ہے، یہ کام چوری ہے۔ تو اس نے جا کے جب آغا سے پوچھا یہ ساری صورت حال ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، وہ جو میں نے استخارہ کیا تھا سمجھو وہ استخارہ ہے ہی نہیں، پہلے مشورہ کرنا چاہیے، اگر مشورے کی وجہ سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے پھر استخارے کی باری آتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے، قرآن کا کوئی صفحہ سادہ تو نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ تو آئے گا، یا اچھی آیت آئے گی، ڈرانے والی آیت آئے گی، یا کوئی جنت والی آیت آئے گی، کوئی جنت والی اور اچھی آئے اس قسم کی جس میں بشارت ہو، کہا جاتا ہے جی استخارہ اچھا ہے۔ اور اگر ایسی آیت ہے جس میں عذاب ہو، سختی کے ذکر ہو، سختیوں کا ذکر ہو، کافروں کا ذکر ہو، کہا جاتا ہے جی استخارہ برا ہے۔ تو وہ تو جب بھی قرآن کھولیں گے کوئی نہ کوئی آیت نکلے گی، تو وہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ اس وقت ہے کہ جب پہلے انسان مشورہ کرے اور مشورے کے بعد بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے پھر استخارہ ہے، اور پھر استخارے پہ اللہ پہ توکل کر کے عمل کرے۔ لیکن ہمارے ہاں شادی کے معاملے میں یا تو مشورہ ہوتا ہی نہیں، ڈائریکٹ استخارہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض ہمارے یہ اردو زبان والے جو مومنین ہیں ان کے ہاں یہ زیادہ ہے، سارے مشورے کر کے اور جب فائنل ہو جائے کہ یہ رشتہ مناسب ہے پھر کہتے ہیں جی اب استخارہ کریں گے۔ اب اگر استخارہ منع آ جاتا ہے تو پھر نہ کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب سارے مشورے ہو گئے، سب مشوروں کے مطابق یہ معاملہ ٹھیک ہے، اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے، تو پھر استخارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر استخارہ منع آ جاتا ہے تو وہ منع سمجھے وہی بات ہے کہ قرآن کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا، یا اگر تسبیح سے استخارہ کریں گے تو آخر میں یا 2 موتی بچیں گے یا 1 موتی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی نہ کوئی موتی بچیں گے اور پھر اس کے مطابق کہیں گے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو استخارے سے پہلے مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں اللہ نے آخر عقل دی ہے نا، عقل کس لیے دی ہے؟ اس عقل کو استعمال کرو۔ اگر اس عقل کو استعمال کرنے کے باوجود نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہو پھر خدا کا دعویٰ استخارہ کرو، اور پھر اس استخارے پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کی ابتدا کرو۔